بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹ میں ضرور اپنی سجیشن دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ میں تمام احادیث صحیح بخاری سے شیئر کرتی ہوں، اس میں کوئی چینجنگ نہیں کرتی، تو برائے مہربانی ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں۔ صحیح بخاری کتاب اذان کا بیان، حدیث نمبر 604۔ اس بیان میں اذان کیوں کر شروع ہوئی؟ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ مسلمان جب مدینہ آئے تھے تو نماز کے لیے نماز کے وقت کا اندازہ کر کے جمع ہو جاتے تھے۔ اس وقت تک نماز کے لیے اعلان نہ ہوتا تھا۔ ایک دن مسلمانوں نے اس بارے میں گفتگو کی کہ کوئی اعلان ضرور ہونا چاہیے۔ بعض نے کہا کہ نصاری کے ناقوس کی طرح ایک سنگ بنا لو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں نہیں ایک آدمی مقرر کر دیتے ہیں کہ وہ الصلاۃ پکار دیا کرے۔ پس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھو اور نماز کی اطلاع کر دیا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 608۔ باب اذان دینے کی فضیلت کے بیان میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب نماز کی اذان کہی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے اور مارے خوف کے وہ گوز مارتا جاتا ہے اور اس حد تک بھاگتا چلا جاتا ہے کہ اذان کی آواز نہ سنے۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، یہاں تک کہ جب نماز کی اقامت کہی جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، تاکہ آدمی کے دل میں وسوسہ ڈالے۔ کہتا ہے کہ فلاں بات کر، فلاں بات یاد کر، وہ تمام باتیں یاد کر جو اسے یاد نہ تھیں، یاد دلاتا ہے، یہاں تک کہ آدمی بھول جاتا ہے کہ اس نے کس قدر نماز پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 609۔ اس بیان میں اذان بلند آواز سے ہونی چاہیے۔ عبداللہ بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں کہ ان سے ابو سعید خدری نے کہا کہ میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں اور جنگل کو پسند کرتے ہو، تو میری ایک نصیحت کو یاد رکھو کہ جب تم اپنی بکریوں کے گلا میں یا اپنے جنگل میں ہو اور نماز کے لیے اذان کہو تو اذان دیتے وقت اپنی آواز کو جو کوئی جن یا انس یا کوئی سنے گا تو وہ اس کے لیے قیامت کے دن گواہی دے گا۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 610۔ اذان کی وجہ سے خون ریزی رکنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ ہمارے ساتھ کسی قوم سے جہاد کرتے تو ہم سے لوٹ مار نہ کرواتے تھے، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی اور آپ انتظار کرتے کہ اگر اذان سن لیتے تو ان لوگوں کے قتل سے رک جاتے اور اگر اذان نہ سنتے تو ان پر حملہ کرتے۔ انس کہتے ہیں کہ ہم خیبر کی طرف جہاد کو نکلے تو ہم رات کو ان کے قریب پہنچے۔ جب صبح ہو گئی اور آپ نے اذان نہ سنی تو سوار ہو گئے اور میں ابو طلحہ کے پیچھے سوار ہو گیا۔ میرا پیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیر کو چھوتا رہا تھا۔ انس کہتے ہیں کہ خیبر کے لوگ اپنے تھیلے اور پھاوڑے لیے ہوئے ہماری طرف آئے اور جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگے کہ محمد، اللہ کی قسم اس کا لشکر آ گیا۔ انس کہتے ہیں کہ جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، خیبر برباد ہو گیا۔ بے شک ہم کسی قوم کے میدان میں بکثرت جنگ اترتے ہیں تو ان ڈرائے ہوئوں کی صبح خراب ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 611۔ اس بارے میں کہ اذان کا جواب کس طرح سے دینا چاہیے۔ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اذان سنو تو اس طرح کہو جس طرح مؤذن کہہ رہا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 614۔ اذان کی دعا کے بارے میں۔ جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان سنتے وقت یہ دعا پڑھے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، تو اس کو قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 617۔
اس بیان میں کہ نابینا شخص اذان دے سکتا ہے اگر اسے کوئی وقت بتانے والا آدمی موجود ہو۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال رات کو اذان دیتے ہیں، پس تم لوگ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ام مکتوم اذان دیں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ابن ام مکتوم نابینا آدمی تھے، وہ اس وقت تک اذان نہ دیتے جب تک کہ لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ صبح ہو گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 618۔ صبح ہونے کے بعد اذان دینا۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت حفصہ نے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ جب مؤذن صبح کی اذان کہنے کھڑا ہو جاتا اور صبح کی اذان ہو جاتی تو 2 رکعتیں ہلکی سی فرض کے قائم ہونے سے پہلے پڑھ لیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 626۔ باب اذان سن کر جو شخص گھر میں بیٹھا تکبیر کا انتظار کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ جب مؤذن فجر کی اذان کہہ کر چپ ہو جاتا تو آپ فجر کے فرض سے پہلے بعد صبح ہو جانے کے 2 رکعتیں ہلکی سی پڑھ لیتے تھے، پھر اپنے بائیں پہلو پر آرام فرماتے۔ جب مؤذن اقامت کے لیے آپ کے پاس آتا پھر آپ اٹھ جاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 627۔ ہر اذان اور تکبیر کے بیچ میں سے جو کوئی چاہے نفل نماز پڑھ سکتا ہے۔ عبداللہ بن مغفل روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر 2 اذانوں یعنی اذان و اقامت کے درمیان ایک نماز ہے۔ 2 مرتبہ یہی فرمایا، تیسری مرتبہ فرمایا کہ اگر کوئی پڑھنا چاہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 629۔ اگر کئی مسافر ہوں تو نماز کے لیے اذان دیں اور تکبیر بھی کہیں اور عرفات اور مزدلفہ میں بھی ایسا ہی کریں۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ ہم کسی سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ مؤذن نے ظہر کی اذان دینا چاہی، آپ نے اس سے فرمایا کہ ابھی ذرا ٹھنڈا ہو جانے دو، پھر اس نے چاہا کہ اذان دے، آپ نے اس سے فرمایا ابھی ذرا اور ٹھنڈا ہو جانے دو، اس نے پھر اذان دینی چاہی تو آپ نے اس سے فرمایا کہ ابھی ذرا اور ٹھنڈا ہو جانے دو، یہاں تک کہ سایہ ٹیلوں کے برابر ہو گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی کی شدت جہنم کے شعلے سے ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 635۔ یوں کہنا کیسا ہے کہ نماز نے ہمیں چھوڑ دیا۔ ابو قتادہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے کچھ لوگوں کی آواز سنی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ چکے تو فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہے، یعنی یہ شور کیوں ہوا؟ انہوں نے عرض کیا کہ نماز کے لیے عجلت کرنے کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا اب ایسا نہ کرنا، جب تم نماز کے لیے آؤ تو نہایت اطمینان سے آؤ، پھر جس قدر نماز پاؤ اس قدر پڑھ لو اور جس قدر تم سے جاتی رہے اس کو پورا کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 636۔ اس بیان میں کہ نماز کا جو حصہ جماعت کے ساتھ پا سکو اسے پڑھ لو اور جو نہ پا سکو اسے بعد میں پورا کر لو۔ ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب تم اقامت سنو تو نماز کے لیے وقار اور اطمینان کو اختیار کیے ہوئے چلو اور دوڑو نہیں، پھر جس قدر نماز تمہیں مل جائے پڑھ لو اور جس قدر چھوٹ جائے اس کو پورا کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 641۔ آدمی یوں کہے کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی تو اس طرح کہنے میں کوئی قباحت نہیں۔ جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ خندق کے دن عمر بن خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واللہ میں نے اب تک عصر کی نماز نہیں پڑھی اور آفتاب غروب ہو گیا۔ حضرت عمر کا یہ کہنا اس وقت تھا جب روزے دار کے افطار کا وقت ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے بھی عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطحان میں اترے اور میں آپ کے ہمراہ تھا۔ آپ نے وضو فرمایا اور آفتاب غروب ہو جانے کے بعد پہلے عصر کی نماز پڑھی، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 644۔ جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ
میں میری جان ہے۔ یہ ارادہ ہوا کہ اولا لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، اس کے بعد حکم دوں کہ عشاء کی نماز کوئی دوسرا شخص پڑھائے، اور میں خود کچھ لوگوں کو ہمراہ لے کر ایسے لوگوں کے گھروں تک پہنچوں جو عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے، اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ اگر ان میں سے کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ فربا ہڈی یا وہ عمدہ گوشت میں ہڈیاں پائے گا تو یقیناً عشاء کی نماز میں آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 652۔ ظہر کی نماز کے لیے سویرے جانے کی فضیلت کا بیان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کسی راستے میں چلا جا رہا تھا کہ اس نے راستے میں کانٹوں کی ایک شاخ پڑی ہوئی دیکھی تو اس کو ہٹا دیا، پس اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب اسے یہ دیا کہ اس کو بخش دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ شہید 5 لوگ ہیں، جو طاعون میں مرے، جو پیٹ کے مرض میں مرے، اور جو ڈوب کر مرے، اور جو دب کر مرے، اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے میں اور پہلی صف میں شامل ہونے میں کیا ثواب ہے، اور پھر یہ نیک کام کرا ڈالے بغیر نصیب نہ ہو، تو یقیناً وہ اس پر کرا ڈالیں، اور معلوم ہو جائے کہ سویرے نماز پڑھنے میں کیا فضیلت ہے، تو بے شک اس کی طرف سبقت سے بڑھنے میں کس قدر ثواب ہے، تو یقیناً ان میں سے آ کر شریک ہوں، اگرچہ گھٹنوں کے بل چلنا پڑے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 658۔ 2 یا زیادہ آدمی ہوں تو جماعت ہو سکتی ہے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ 2 شخص رخصت ہونے لگے تو آپ نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو اذان دینا، اور تم دونوں میں سے جو بڑا ہو وہ تمہارا امام بن جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 665۔ بیمار کو کس حد تک جماعت میں آنا چاہیے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوئے اور مرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑھ گیا تو آپ نے اپنی بیویوں سے اجازت مانگی کہ میرے گھر میں آپ کی تیمارداری کی جائے۔ سب نے اجازت دے دی، پس آپ 2 آدمیوں کے درمیان سہارا لے کر نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں پیر زمین پر گھسیٹتے جاتے تھے، اور آپ عباس کے اور ایک اور شخص کے درمیان میں سہارا لگائے ہوئے تھے۔ اب عبید اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے جو کچھ حضرت عائشہ نے بیان کیا تھا اس کا ذکر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ وہ دوسرا شخص کون تھا جس کا نام حضرت عائشہ نے نہیں لیا؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ علی ابن صحیح بخاری حدیث نمبر 666۔ بارش اور کسی عذر کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھ لینے کی اجازت کا بیان۔ نافع روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر سے ایک سرد اور ہوادار شب میں نماز کی اذان دی، جس میں یہ بھی کہہ دیا کہ لوگوں اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ اس کے بعد کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤذن کو حکم دیتے تھے کہ جب رات سرد اور مینا کی ہو تو کہہ دے الصلاۃ فی الرحال، کہ لوگوں اپنے اپنے گھر میں نماز پڑھ لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 673۔ جب کھانا حاضر ہو اور نماز کی تکبیر ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ نافع ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا کھانا سامنے رکھ دیا جائے اور نماز کی اقامت بھی ہو جائے تو پہلے کھانا کھا لے اور جلدی نہ کرے یہاں تک کہ اس سے فارغ نہ ہو جائے۔ ابن عمر کی عادت تھی کہ جب ان کے سامنے کھانا رکھ دیا جاتا اور جماعت بھی کھڑی ہو جاتی تو جب تک کھانے سے فارغ نہ ہو لیتے نماز میں نہ آتے، حالانکہ وہ یقیناً امام کی قرات سنتے تھے۔ اور زبیر اور وہب بن عثمان نے یہ سند موسیٰ بن عقبہ نافع ابن عمر سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانے پر بیٹھ گیا ہو تو جلدی نہ کرے یہاں تک کہ اپنی اشتہا اس سے پوری کر لے، اگرچہ جماعت کھڑی ہو گئی ہو۔ امام بخاری نے کہا کہ مجھ سے ابراہیم بن منذر نے وہب بن عثمان سے روایت کیا، اور وہب مدینہ کے رہنے والے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 676۔
اس آدمی کے بارے میں جو اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف تھا کہ تکبیر ہوئی اور نماز کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اسود روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ وہ بولیں کہ اپنے گھر والوں کی محنت یعنی خدمت میں مصروف رہتے تھے۔ جب نماز کا وقت آ جاتا تو آپ نماز کے لیے چلے جاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 691۔ رکوع یا سجدہ میں امام سے پہلے سر اٹھانے والے کا گناہ کتنا ہے؟ ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی جو اپنا سر امام سے پہلے اٹھا لیتا ہے اس بات کا خوف نہیں کرتا کہ اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے یا اللہ اس کی صورت گدھے کی صورت بنا دے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 695۔ باغی اور بدعتی کی امامت کا بیان۔ عبداللہ بن عدی بن خیار سے روایت کی ہے کہ وہ عثمان بن عفان کے پاس اس حالت میں گئے جب وہ اپنے گھر میں محصور تھے۔ باغیوں نے ہر طرف سے محاصرہ کر لیا تھا۔ ان سے کہا کہ آپ امام کل ہیں اور آپ کی یہ کیفیت ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں امام فتنہ نماز پڑھاتا ہے جس سے ہم تنگ دل ہوتے ہیں۔ تو عثمان نے فرمایا کہ نماز آدمی کے تمام اعمال میں سب سے عمدہ چیز ہے۔ جب لوگ عمدہ کام کریں تو تم ان کی برائی سے علیحدہ رہو۔ اور زبیدی کہتے ہیں کہ زہری کا قول ہے کہ ہم مخنث کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں جانتے لیکن جب مجبوری ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 698۔ اگر کوئی شخص امام کے بائیں طرف کھڑا ہو اور امام اسے پھر دائیں طرف کر لے تو دونوں میں سے کسی کی بھی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ قریب ابن عباس کے آزاد کردہ غلام ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ میں ایک رات میمونہ کے ہاں سویا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شب انہی کے ہاں تھے، تو میں نے دیکھا کہ آپ نے وضو فرمایا، ان کے بعد آپ کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھنے لگے۔ میں بھی آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو آپ نے مجھے پکڑ کر اپنی داہنی جانب کر دیا اور کل 13 رکعت نماز آپ نے پڑھی، پھر سو رہے یہاں تک کہ سانس کی آواز آنے لگی، اور جب کبھی آپ سوتے تھے سانس کی آواز ضرور آنے لگتی تھی۔ اس کے بعد مؤذن آپ کے پاس آیا اور آپ باہر تشریف لے گئے اور نماز فجر پڑھی۔